نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسموا باسمي ولا تقتنوا بكنيتي ومن رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے اور سب سے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجا کر آپ کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لے کر اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ کا لایا ہوا پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری پیغام اور جو نبوت و رسالت رب ذوالجلال نے آپ کو عطا فرمائی وہ رب ذوالجلال کی طرف سے عطا کردہ سب سے آخری نبوت اور سب سے آخری رسالت ہے۔ آپ کے بعد اب قیامت تک نہ کوئی نیا نبی آئے گا اور نہ کوئی نیا رسول آئے گا۔ ہم تک جو دین اسلام پہنچا ہے اس کے دو بنیادی ماخذ ہیں، دو بنیادی ذرائع ہیں، دو بیسک سورسز ہیں جن کے ذریعے سے دین اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ پہلا ذریعہ رب ذوالجلال کا کلام قرآن مجید برہان رشید اور دوسرا ذریعہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قرآن مجید برہان رشید کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک اس کتاب کو، اس ذکر کو، قرآن مجید کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعنی رب ذوالجلال اس کی حفاظت خود فرما رہا ہے۔ اس سے پہلی جتنی آسمانی کتابیں آئیں، تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، اس کے علاوہ جو بھی اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء و مرسلین پر صحائف نازل فرمائے، ان کے اندر ان لوگوں نے، جو امتیں تھیں، انبیاء کے جانے کے بعد اپنی مرضی سے لوگوں نے ان کے اندر تبدیلیاں کر دیں۔ آج بھی اگر ہم دنیا کے اندر دیکھیں تو جو بائبل، زبور اور انجیل کا جو مجموعہ ہے وہ پاکستان کے اندر جو موجود ہے وہ کچھ اور کہتا ہے، جو برطانیہ میں ہے وہ کچھ اور کہتا ہے، امریکہ والوں کے پاس جو ہے وہ کچھ اور کہتا ہے۔ تو اس کے اندر اتنی ساری تبدیلیاں لوگوں نے کر دیں کہ اب پتہ نہیں چلتا کہ اس کے اندر جو حق کلام رب ذوالجلال کی طرف سے نازل ہوا تھا وہ کون سا ہے اور لوگوں نے جو اپنی طرف سے اس کے اندر ملا دیا ہے وہ کون سا ہے۔ لیکن قرآن مجید برہان رشید چونکہ یہ قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان بننا تھا، اس لیے رب ذوالجلال نے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لیا اور فرمایا کہ ہم نے ہی اسے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ قرآن مجید کے اندر کسی قسم کی کوئی زیر زبر کی بھی نہ تو کمی ہو سکتی ہے اور نہ اس کے اندر کسی قسم کا اضافہ ہو سکتا ہے۔ دین ہم تک پہنچا، اس کا دوسرا ذریعہ ہے حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ رب ذوالجلال نے اس کی حفاظت کا ذمہ بظاہر خود نہیں لیا، لیکن حدیث کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کے اندر اتنی شان اور عظمت والے علماء اور محدثین پیدا فرمائے جنہوں نے حدیث شریف کی اس طریقے سے حفاظت کی کہ جن لوگوں نے بعد میں حدیثیں گھڑ کر دین کے اندر شامل کرنے کی کوشش کی تھی، علماء اور محدثین نے ایسے اصول وضع کیے کہ ان کے ذریعے سے حق حدیث، سچی حدیث جو ہے اسے علیحدہ کر دیا
اور لوگوں کو بتا دیا کہ فلاں حدیث یا فلاں جو روایت ہے وہ جھوٹی ہے۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، یوٹیوب اور طرح طرح کی اپلیکیشنز ایسے ذرائع ہیں جہاں پر پوری دنیا ایک جگہ پر جمع ہو سکتی ہے۔ پاکستان میں فیس بک یوز کرنے والا، انگلینڈ میں فیس بک یوز کرنے والا، امریکہ میں فیس بک یوز کرنے والا، عرب شریف کے اندر فیس بک یوز کرنے والا، اگرچہ وہ ظاہری طور پر بیٹھے کتنے ہی دور ہیں، لیکن اس چیز نے دنیا کو ایک گلوبل ولیج میں تبدیل کر دیا ہے، اور ایک ہی لمحے کے اندر پوری دنیا کے مختلف جگہوں پر بیٹھے ہوئے لوگ ایک ایپلیکیشن کی وجہ سے بظاہر ایک جگہ پر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں دین اسلام کا نام لے کر لوگ اس کی تبلیغ بھی کرتے ہیں، لیکن ہمیں دین کی تبلیغ کرتے ہوئے کچھ چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ ان میں سے ایک سب سے بڑی جو آج کل پرابلم آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ فیس بک پر، یوٹیوب پر اور مختلف جگہوں پر میسیجز کے اندر، واٹس ایپ پر کوئی پیغام آگے بھیج دیتے ہیں کہ جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں ارشاد فرمایا، یا پھر اس کے آخر میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا نبی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے۔ تو ایسی چیزیں شیئر کرنے سے پہلے ہمیں خوب اچھی طرح سے چیک کر لینا چاہیے کہ جو چیز ہم آگے فارورڈ کرنے لگے ہیں، آگے دوسروں تک پہنچانے لگے ہیں، کیا واقعی یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے؟ اگر کسی حدیث کے اندر کوئی عمل بیان کیا گیا ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح سے عمل فرمایا تھا، اور ہم اس حدیث کو اب آگے فارورڈ کرنے لگے ہیں، تو ہمیں پہلے اچھی طرح سے تحقیق کر لینی چاہیے کہ کیا واقعی یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل تھا، یا کہیں ہم انجانے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کسی جھوٹ کی نسبت تو نہیں کرنے لگے، کیونکہ رب ذوالجلال کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بڑی سخت وعید ارشاد فرمائی ہے کہ جو لوگ جھوٹی احادیث گھڑتے ہیں، جھوٹ کی نسبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت مذمت فرمائی ہے۔ میں نے شروع میں جو حدیث شریف کے الفاظ آپ کے سامنے تلاوت کیے تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں، اور صحیح بخاری شریف کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تسموا باسمی، میرے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھو، یعنی بچوں کے نام جو بھی رکھو اس سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نام جو ہے ضرور رکھو، ولا تقتنوا بکنیتی، اور میری کنیت ہرگز مت رکھو۔ کنیت کسے کہتے ہیں؟ بیسیکلی اسم جو ہے وہ تین طرح کا ہوتا ہے، اس کی تین قسمیں ہیں، ایک ہے علم، ایک ہے لقب، اور ایک ہے کنیت۔ علم اسے کہتے ہیں جو کسی شخص کا نام ہو، ذاتی نام ہو، جب ہم کچھ وہ نام لیں تو ہمیں پتا ہو کہ ہم فلاں شخص کا نام لے رہے ہیں، ایک معین شخص ہے اس کا نام لے رہے ہیں۔ لقب اسے کہتے ہیں جو کسی کی خوبی کی وجہ سے اس کا نام پڑ جائے، یا اس کی برائی کی وجہ سے اس کا نام پڑ جائے، جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا اصلی نام جو ہے جسے ہم علم کہہ سکتے ہیں وہ عبداللہ ہے، لیکن آپ کا لقب صدیق ہے کہ بہت زیادہ سچ بولنے والے۔ اسی طرح سے ابو جہل کا نام عمر ہے، عمر بن حشام، لیکن اپنی جہالت کی وجہ سے اسے ابو جہل کہا جاتا ہے، جہالت والا کہا جاتا ہے۔ تو لقب اسے کہتے ہیں جو کسی اچھائی کی وجہ سے یا کسی کی برائی کی وجہ سے اس کا نام پڑ جائے، اس وجہ سے مشہور ہو جائے، اسے لقب کہا جاتا ہے۔ اور کنیت اسے کہتے ہیں کہ کسی کے باپ ہونے کے لحاظ سے یا کسی کی ماں ہونے کے لحاظ سے جو نسبت حاصل ہو جائے اسے کنیت کہا جاتا ہے، جیسا کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کنیت ابو القاسم ہے، قاسم کے باپ، قاسم والے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے نام پر نام رکھو لیکن میری کنیت پر کنیت نہ رکھو۔
تو اس امت کے لیے یہ تو بڑی فضیلت کی بات ہے، بڑے ثواب والی بات ہے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اسم مبارک پر، سرکار کے اسم سے برکت لینے کے لیے اپنے بچوں کے نام کے ساتھ محمد کا اضافہ کریں، لیکن کسی بھی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی کنیت ابو القاسم رکھے۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے ارشاد فرمایا وَمَن رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي، کہ جس شخص نے خواب کے اندر میری زیارت کی اس نے واقعی میری زیارت کی۔ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ فِي صُورَتِي، بے شک شیطان ابلیس جو ہے وہ میری صورت اختیار کر کے کسی کے خواب میں نہیں آ سکتا۔ ہمارے خواب میں شیطان ہمارے ماں باپ کی صورت میں آ سکتا ہے، ہمارے عزیز رشتہ داروں کی صورت میں آ سکتا ہے، جو ہمارے پیارے اس دنیا میں موجود ہیں ان کی صورت میں بھی آ سکتا ہے، اور جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی صورت میں بھی آ سکتا ہے۔ لیکن اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے یہ شان اور یہ عظمت عطا فرمائی ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ شیطان خواب کے اندر بھی میری مثل بن کر، میری صورت بن کر کسی کے خواب میں نہیں آ سکتا، لہذا جو خواب کے اندر مجھے دیکھتا ہے وہ در حقیقت مجھے ہی دیکھتا ہے۔ اب اس سے اگلی بات جو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، جو میرے آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَمَن كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، جس شخص نے جان بوجھ کر جھوٹ کی نسبت میری طرف کی، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، پس وہ اپنے بیٹھنے کے لیے جہنم کے اندر جگہ بنا لے۔ یعنی کوئی شخص ایسی بات کہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے اور سرکار فرماتے ہیں کہ وہ میرا فرمان نہ ہو، کوئی شخص کہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عمل کیا ہے اور سرکار فرماتے ہیں میں نے وہ عمل نہ کیا ہو، تو اس طرح سے وہ بندہ تو نبی علیہ السلام کی طرف جھوٹ کی نسبت کر رہا ہے، اور سرکار فرماتے ہیں جس نے جانتے بوجھتے ہوئے میری طرف جھوٹ کی نسبت کی وہ اپنے بیٹھنے کی جگہ، اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ اب یہاں پر بڑے غور کرنے کی بات ہے کہ ہماری انگلی سے صرف ایک ٹچ ہونے سے وہ میسج آگے پہنچ جاتا ہے، اور ہمارے ایک سینڈ کرنے کی وجہ سے آگے نہ جانے کتنے لوگوں تک پہنچتا ہے۔ ہم تو لکھ دیں گے کہ یہ حدیث ہے، اوپر جو لکھا ہوگا کہ یہ حدیث ہے ہم اسے ویسے ہی آگے فارورڈ کر دیں گے، آگے بھیج دیں گے، لیکن اس چیز کی ہم تحقیق نہیں کرتے کہ کیا آیا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے بھی کہ نہیں۔ تو کتنی بڑی وعید نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات پر ارشاد فرمائی ہے کہ جو جانتے بوجھتے ہوئے میری طرف جھوٹ کی نسبت کرے اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ، اپنے بیٹھنے کی جگہ جہنم کے اندر بنا لے۔ یہاں پر ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اگر ہمارے پاس کوئی ایسا میسج آ جاتا ہے کہ جس کے اوپر یہ لکھا ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے، یہ سرکار کی حدیث ہے، تو ہمیں اس کے بارے میں تحقیق کیسے کرنی چاہیے؟ پہلے تو یہ ہے کہ یا تو کوئی اتنی مشہور حدیث ہو جو ہر بچے کو زبانی یاد ہو، پھر تو ہمیں اس کے اندر تحقیق کی ضرورت نہیں، ہم اسے آگے فارورڈ کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث شریف مشہور ہے کہ علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ تو یہ حدیث تو تقریباً ہر بچے کو زبانی یاد ہے، تو ایسی حدیث تو آگے فارورڈ کرنے میں کسی قسم کا کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی حدیث آ جائے جس کے بارے میں ہمیں معلوم ہی نہیں کہ یہ سرکار کا فرمان ہے بھی کہ نہیں، تو اس کی تحقیق کرنے کا بالکل آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم علماء کے ساتھ رابطے میں رہیں۔ جب بھی کوئی ایسا میسج ہمارے سامنے آئے، کوئی ایسی چیز پڑھنے کو ملے جس کی نسبت سرکار کی طرف ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم علماء سے پہلے پوچھ لیں کہ کیا یہ واقعی نبی علیہ السلام کا فرمان ہے بھی کہ نہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے کہ اگر کوئی اچھی بات، کوئی اچھا میسج ہمارے پاس آ جاتا ہے تو کیا یہ ضروری ہے کہ ہم اسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نسبت کر کے پھر ہی آگے فارورڈ کریں؟ ایک بات اچھی ہے لیکن ہمیں نہیں پتا کہ کیا یہ سرکار کا فرمان ہے بھی کہ نہیں، تو ضروری تو نہیں کہ ہم نے اس کی نسبت سرکار کی طرف کر کے ہی آگے بھیجنا ہے، ہم اوپر سے یہ کاٹ دیں یا نیچے سے ڈیلیٹ کر دیں کہ یہ حدیث شریف ہے، صرف اچھا پیغام ہے اسے آگے فارورڈ کر دیں۔ تو اس چیز پر ہمیں بڑا کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے
کہ یہ بہت اس دنیا کے اندر سوشل میڈیا کی وجہ سے من گھڑت حدیثیں دنیا کے اندر لوگوں تک پھیلائی جا رہی ہیں، بالخصوص جس وقت رمضان المبارک کا مہینہ قریب آتا ہے یا ربیع الاول شریف کا مہینہ آتا ہے تو حدیثیں چل پڑتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص کسی کو مبارکباد دے گا رمضان کی تو اس پر جنت واجب ہو جائے گی اور نہ جانے کیا کیا ہو جائے گا اس کے لیے۔ حالانکہ کتب احادیث میں ایسی کسی بھی حدیث کا ذکر نہیں ملتا کہ لوگوں کو صرف مبارکباد دینے سے، کسی مہینے کی مبارک دینے سے جنت واجب ہو جاتی ہو، یا مہینے کی مبارکباد دینے سے زندگی کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہوں، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ اور پھر ایک اور بڑی من گھڑت موضوع حدیث گھڑ کے کسی نے پھیلائی کہ جو رمضان المبارک کے آخری جمعہ، جسے جمعۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے، اس دن پتہ نہیں 4 کے 6 رکھتے ہیں کسی طریقے سے اگر پڑھ لے تو رب ذوالجلال اس کی تمام عمر کی جو نمازیں قضا ہوئی ہیں، نمازیں چھوٹ گئی ہیں، وہ ساری پوری ہو جائیں گی، کور ہو جائیں گی۔ اب ایسی بھی کوئی حدیث ہمیں ذخیرہ احادیث میں نہیں ملتی، تو اس بات پر ہمیں بڑا غور کرنا چاہیے۔ کسی بھی میسج کو آگے فارورڈ کرنے سے پہلے علماء سے رابطہ کریں۔ اگر حدیث کی کتابیں پاس موجود ہوں تو ان کتب سے استفادہ کریں۔ ہاں، حدیث اگر آگے آپ نے پہنچانی بھی ہے تو اردو ترجمے کے ساتھ حدیث کی بہت ساری کتابیں اویلیبل ہیں، انٹرنیٹ پر بھی موجود ہیں، کتابی شکل میں بھی موجود ہیں، آپ وہ کتابیں اپنے پاس رکھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان روز آپ ایک پڑھیں اور اسے پھر آگے پہنچا دیں، تو اس طریقے سے حدیث شریف کو آگے پہنچائیں اور جھوٹی حدیثیں آگے پھیلانے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ رب ذوالجلال حق کا راستہ سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔